میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک مختصر آیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مختصر حدیث پیش کی ہے، جن کا ترتیب وار ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے۔ فرماتا ہے تمہارے درمیان ہمیشہ ایک ایسا گروہ موجود رہنا چاہیے جو لوگوں کو خیر و خوبی کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے اور بروں کو برائی سے روکے اور ان کو برے کام کرنے پہ ٹوکے۔ جو گروہ یہ فرض انجام دے گا وہ یقیناً دین و دنیا کے امتحان میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت پر ایک ایسا نازک وقت بھی آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، حقیقت اسلام ختم ہو جائے گی، اور ایک ایسا نازک دور آئے گا کہ قرآن کے حرف تو رہ جائیں گے، تعلیم قرآن ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ کوئی شاہ ہے یا گدا، کوئی امیر ہے یا کوئی فقیر، کوئی حاکم ہے یا کوئی محکوم، کوئی عالم ہے یا کوئی جاہل، کوئی نیکوکار ہے یا بدکار، کوئی بندہ حالات سے مطمئن نہیں ہے۔ البتہ شکایتیں مختلف ہیں، تکلیفیں مختلف ہیں، مصیبتیں مختلف ہیں۔ کسی کو بے روزگاری کا شکوہ ہے کہ اتنا کوئی پڑھے لیکن کلر کی بھی نہیں ملتی، کسی کو مہنگائی کا شکوہ ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، 2 وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہے، کسی کو بدامنی کا شکوہ ہے کہ مال و جان اور عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کو بھائیوں کی بے وفائی کا شکوہ ہے کہ دوستوں میں وفا نہیں ہے، لوگوں میں جو ہے وہ نیکو، کسی کو بدکاری کے عام ہونے کا شکوہ کہ نیکوکاری گھٹتی جا رہی ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ الغرض مختلف شکایتیں ہیں، مختلف حکایتیں ہیں، کوئی بندہ مطمئن نظر نہیں آتا۔ سب کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ بڑا برا آ گیا۔ میں کہتا ہوں زمانہ نہیں بدلا، زمانے والے بدل گئے ہیں۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ دن و رات کے آنے جانے سے بنتا ہے۔ سورج ابھرا پھر ڈوبا، اس کو دن کہتے ہیں۔ آفتاب غروب ہو گیا پھر دوسرے دن ابھرا، اس کو درمیان کے حصے کو رات کہتے ہیں۔ شب و روز گزر جائیں 7 دن، اسے ہفتہ کہتے ہیں۔ ہفتے 4 گزر جائیں تو اسے مہینہ کہتے ہیں۔ 12 مہینے گزر جائیں اسے سال کہتے ہیں۔ 100 سال گزر جائیں اسے صدی کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو جناب آدم کے دور میں سورج ابھرتا تھا، سورج وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ جو چاند اس دور میں ابھرتا تھا آج بھی چاند وہی ہے یا کوئی بدل گیا ہے؟ سورج بھی وہی، چاند بھی وہی، دن بھی وہی، رات بھی وہی۔ اگر بدل گئے ہیں تو بندے بدل گئے ہیں، نہ زمین بدلی ہے نہ آسمان بدلا ہے، نہ میں بدلا نہ تم بدلے نہ رنگ آسمان بدلا۔ میں کیسے اعتبار انقلاب ان کے روزگاہ کر لوں؟ لہذا بندے بدل گئے ہیں۔ پہلے دور میں دینداری تھی، شرافت تھی، نجابت تھی، وعدے کی وفا تھی، امانت کی ادا تھی، لوگ نیکوکار تھے، لوگ پرہیزگار تھے۔ اب جوں جوں اتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ ادھر بعض زیادہ ہیں، ادھر مجلسیں زیادہ ہیں، ادھر علم کی چہل پہل بھی ہے، لیکن دن بدن
گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں گھٹ رہی ہیں، بدماشیاں بڑھ رہی ہیں، عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، نیکیاں اور نیکوکاریاں گھٹ رہی ہیں، شرافت کا جنازہ نکل رہا ہے اور کمینگی عام نظر آتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیوں بدل گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالات دن بدن خراب سے خراب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، خالق نے عقل دی ہے، خرد دی ہے، فکر دی ہے، تدبر دیا ہے، تفکر دیا ہے، تأمل دیا ہے، تو ہر بندے کو اپنی جگہ سوچنا چاہیے۔ تو لہذا جب ہر بندے کو سوچنا چاہیے تو جو قوم کی اصلاح کے دعوے دار ہیں ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ حالات دن بدن بد سے بدتر کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا میں نے بھی اپنی بقدر ضرورت سوچا، جس قدر خالق نے علم و عقل دیا ہے اتنا میں نے غور کیا، فکر کیا، بار بار کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے حالات کے بگاڑ کے کئی سبب ہیں۔ جب اکٹھے ہو گئے تو حالات ابتر ہو گئے، اور اگر ان اسباب کا سد باب نہ کیا گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ اتنے حالات بد ہو جائیں گے کہ لوگ قبرستانوں سے گزریں گے اور قبروں والوں کو دیکھیں گے تو رش کریں گے، کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو مر گئے اور قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ زندگی دیوبر ہو جائے گی، زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی گزارنی کہ لوگوں پر رشک نہیں کریں گے، زندوں پر رشک نہیں کریں گے، لین لاڈوں پہ رشک نہیں کریں گے۔ اگر رشک کریں گے تو مرنے والوں کے ساتھ کریں گے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ جو آج سے پہلے مر گئے اور قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ تو لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات کے بگاڑ کا سبب کیا ہے۔ جتنا میں نے سمجھا ہے، جتنے وقت کے دامن میں گنجائش ہے، میں چند علل و اسباب کی نشاندہی کراؤں گا۔ اگر آپ کو اتفاق ہو تو ماشاءاللہ صلوات پڑھ کے یا نعرہ لگا کے اپنی تائید کر دینا، اور اختلاف ہو تو اس سے بہتر اسباب آپ مجھے بتا دینا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ یا علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، ثانیت، زندہ باد، ثانیت، زندہ باد، جدیدیت، مرد آباد، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دوستو، بات لمبی نہیں کرنی، رات کی مجلس ہے، رات کی محفل ہے، اور خالق نے رات آرام و سکون کے لیے بنائی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بولنے والا نہیں تھکتا، سننے والے جلدی تھک جاتے ہیں، اور آپ سارا دن سنتے رہے تو سنانے والے بدلتے رہے کہ آپ مسلسل بیٹھ کے سنتے رہے، تو دن تو یوں اللہ اللہ کر کے گزارا۔ اب رات میں آپ کو پکڑ لوں تو 2 گھنٹے تک آپ کی جان نہ چھوڑوں تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو لہذا میں یہ آپ کو موقع نہیں دوں گا، میں بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزوں پر تبصرہ کروں گا۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، حالات کے بگاڑ میں ایک چیز کا دخل جس کا تقریباً سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے موت کو بھلا دیا ہے۔ 3 ہستیوں کی اطاعت شریعت نے واجب قرار دیا، اور بلا کسی شرط و قید کے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اگر مومن ہو تو ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا کو مانتے ہو تو خدا کی اطاعت بھی کرو، اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو نبی خاتم کا امتی کہتے ہو تو پھر نبی کی اتباع بھی کرو،
ان کی پیروی بھی کرو، اور اگر علی اور اولاد علی کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہو تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کرو۔ یا علی، تین ہستیاں واجب الاتباع ہیں، واجب اور بھی ہے واجب الاتباع، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، استاد کی واجب ہے، بزرگوں کی واجب ہے، عورت پہ شوہر کی واجب ہے، لیکن ساری یہ اطاعتیں مشروط ہیں۔ اس وقت تک ماں باپ کی اطاعت کرو جب تک خلاف شرع حکم نہ دیں، اس وقت تک استاد کا احترام کرو جب تک خلاف شرع کوئی آرڈر نہ کرے، اس وقت تک بزرگوں کا احترام کرو جب تک شریعت کے خلاف کوئی تمہیں حکم نہ دیں، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ کوئی قید نہیں، نبی کی اطاعت کے ساتھ کوئی شرط نہیں، اولی الامر کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، ہر بندے پہ واجب، ہر حال میں واجب، ہر زمان میں واجب، ہر مکان میں واجب، ہر امر میں واجب، ہر نہیں میں واجب، ہر حالت میں واجب، سفر میں واجب، حضر میں واجب، بیماری میں واجب، صحت میں واجب، دن میں واجب، رات میں واجب، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ جن ہستیوں کی اطاعت مطلقہ واجب ہو وہ معصوم ہوتے ہیں، کبھی گناہگار نہیں ہوتا۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آؤ دیکھیں کہ خداوند عالم موت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں، ائمہ ہدا کیا فرماتے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ ایک ایک جملہ عرض کروں گا۔ خالق اکبر ایمان کے دعوے داروں کو اللہ سے محبت کی پینگیں لڑانے والوں سے اور ایمان اور ایقان کے دعوے فرمانے والوں سے کہتا ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے محب مخلص ہو، اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ تم جنت کے حقدار ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، یا رسول اللہ، ہمارا گھر مدینے سے دور ہے، ہر وقت آپ کی بارگاہ نبوت میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ کے مواعظ جلیلہ سے استفادہ نہیں کر سکتے، دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے، ایسے حالات میں گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، کفاکم بالموعظۃ الموت، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی واعظ ہر وقت تمہیں واعظ کرے، اگر تم چاہتے ہو کوئی مبلغ حق ہر وقت تمہیں حق کی تبلیغ کرے، اگر چاہتے ہو کوئی ناصح مہربان ہر وقت تمہارے کانوں میں نصیحت کرے، تو فرمایا کسی نہ مبلغ کی ضرورت ہے، نہ کسی واعظ کی، نہ کسی ناصح کی، ایک موت کو یاد کر لو، پھر گناہ سے جان چھڑانے اور آخرت کی طرف رغبت کرنے سے کے لیے اس سے بہتر کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ حیدر قرار سے پوچھا گیا، مولا کیا کریں؟ فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر تم میرے غلام ہو، اگر تم مجھے اپنا مولا و آقا جانتے ہو، تو اس چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو جو تمہاری لذتوں کے مٹانے والی ہے، یعنی موت۔ خدا فرماتے ہیں موت کی تمنا کرو، مصطفیٰ فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، لیکن جتنا انہوں نے فرمایا تھا موت کو یاد کرو، ہمارے سامنے 10 مردے پڑے ہوں، جنازے سامنے رکھے ہوں، کاندھوں پہ جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہوں، پھر بھی یہی سمجھتے انہوں نے مرنا تھا جو مر گئے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ اور جناب امیر المومنین فرماتے ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان، سب سے زیادہ خطرناک چیزیں کہ جن کے بارے میں علی ڈرتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے، راہ سے بھٹک جاؤ گے، فرمایا 2 چیزیں ہیں، اتباع الہوا و طول العمل، ایک خواہش نفس کی پیروی کرنا،
دوسرا لمبی امیدیں باندھنا۔ فرمایا دونوں کا نقصان سن لو، جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ کام کرتا ہے جو اس کا نفس امارہ چاہتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے جدھر اس کو نفس کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جو نفس کا غلام بن جائے وہ حق کی پیروی نہیں کر سکتا، وہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اور جو لمبے پروگرام بنائے کہ اس سال میں یہ کام کروں گا، اگلے سال وہ منصوبہ مکمل کروں گا، اس سے اگلے سال یہ کروں گا، فرمایا جب لمبے پروگرام بنائے جائیں تو آدمی موت کو بھول جاتا ہے، اور جب موت بھول جائے پھر بندہ ہر کرتوت کر گزرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت کو بھولنا وہ خطرناک بات ہے کہ جب موت بھول جائے پھر آدمی کو نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں رہتا۔ اگر مولوی ہے، اگر ذاکر ہے، اگر دین کا ٹھیکیدار ہے تو وہ دین کے سودے کرتا ہے، خود بدلتے نہیں، دین کو بدل دیتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اگر واعظین کو، مبلغین کو، ذاکرین کو موت یاد رہتی تو خون حسین کے سودے نہ کرتے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میں محرم کی جو سودے کر رہا ہوں، یہ روٹی کھانا یا پیسہ استعمال میں لانا مجھے نصیب بھی ہوگا یا موت پہلے آ جائے گی۔ کیا کہنے؟ حافظ شیرازی نے کہا تھا حافظہ رندی کنو میں خورو رندی کنو خوشباش والے دام تصویر مکن چوں دیگراں قرآن را۔ حافظ کہتا ہے کہ حافظ شراب پینی ہے تو پی لے، اگر بدماشی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، دنیا جس طریقے سے کمانا چاہتا ہے کما لے، خوش رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، لیکن خدا کے لیے دین کو دنیا کمانے کا آلہ نہ بنانا، ورنہ نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا۔ اور اگر موت یاد رہے کبھی حاکم ظلم نہیں کر سکتا، کبھی جج فیصلہ کرنے میں نا انصافی نہیں کر سکتا، وہ کبھی رشوت کا پیسہ جیب میں ڈال نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں قاتل کو معاف کر رہا ہوں، مقتول کے خون کے سودے کر رہا ہوں، تو کیا پتہ یہ پیسہ استعمال میں لانے کی مہلت ملے گی یا پے کے اجل پہلے آ جائے گا۔ اگر بدکار کو یہ یقین ہو کہ میں بدکاری تو کر رہا ہوں، جو کہتے بعد میں توبہ کر لوں گا، اگر اس کو موت یاد ہو کہ گناہ تو میں کر رہا ہوں لیکن توبہ کرنے تک زندہ رہوں گا یا پہلے مر جاؤں گا۔ کبھی کوئی بندہ بدماشی نہیں کر سکتا، تو لہذا بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بہت بڑا سبب ہمارے گناہوں کا، حالات کے بگاڑ کا، حالات کے بدلنے کا، حالات کی تباہی کا یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح بدمست ہو گئے ہیں، ہمیں سب کچھ یاد ہے لیکن اگر یاد نہیں تو موت یاد نہیں ہے۔ حالانکہ موت نے کر دیا ناچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا۔ میرے دوستو، اگر موت کا یقین پیدا کرنا ہے تو اپنے بزرگوں پر ایک نظر ڈالو۔ آج جن کی جائیدادوں کے تم وارث ہو، جن کے مکانوں میں رہتے ہو، جن کے تم اوپر فخر کرتے ہو میرا دادا ایسا تھا، میرا نانا ایسا تھا، آج بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ جو یہ زمین میری، یہ مکان میرا، یہ اولاد میری، جائیداد میری، جو سر اونچا کر کے فخر کرتے تھے، آج بتاؤ زمین ہے، زمان ہے، مکین ہے، مکان ہے، لیکن وہ فخر کرنے والے اور سر اونچا کر کے چلنے والے کہاں ہیں؟ اقبال کہتے جو تھا نہیں ہے وہ جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور کل والوں کا آج موجود نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ ایک کل آئے گا کہ آج والے بھی موجود نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا سبب میرے دوستو، میرے عزیزو، سب سے بڑا قوی سبب جو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ یہ ہے ہمارے بھائیوں کی مجال مساجد ہوں،
हमारे भाइयों के उलमाए किराम के मवाइज़ हों या हमारी मजालिस सैयदुश्शुहदा हों, उनके वाज़ों में सब कुछ होता है। अम्र बिल मारूफ नहीं होता, नहीं अनिल मुनकर नहीं होती। हमारी मजालिस में सब कुछ होता है। ज़मीन का जिक्र है, ज़मान का जिक्र है, असमीन और ज़मान मान इनके दरमियान जो कुछ है उसका जिक्र है। कायनात की हर खुश को तर का जिक्र है। अगर मजालिस में नहीं है तो अम्र बिल मारूफ नहीं है, नहीं अनिल मुनकर नहीं है। उलमाए हक़ की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन भी फरमाते हैं, पढ़ो नहजुल बलागा, पढ़ो नहजुल फसाहा, पैगंबर अकरम के हदीस पढ़ो, अली वली के इरशादात पढ़ो। फरमाते हैं तमाम शरीयत की नेकियां एक तरफ, उनका सवाब एक तरफ, और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देने और बुरों को बुराई से रोकने का सवाब दूसरी तरफ। तमाम नेकियां जिनमें नमाज है, ज़कात है, हज है, जिहाद है, ये सारे आमाल व इबादात का सवाब अगर अम्र नई के मुकाबले में रखा जाए तो ये कतरा नजर आएगा, और अम्र नई का सवाब एक बहरे बेकनार नजर आएगा। ये ऐसा समंदर नजर आएगा जिसका किनारा कोई नहीं, और बाकी तमाम इबादतों का सवाब एक ऐसा कतरा नजर आएगा जिसकी हकीकत कोई नहीं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर इतना बड़ा कार्य सवाब है तो फिर तो सारी दुनिया अम्र नहीं करना शुरू कर देगी। पैगंबर ने फरमाया, तुम तो ये कहते हो कि सारी दुनिया शुरू कर देगी, मुझे अल्लाह ने बताया है, मैं इल्म नबूवत से जानता हूँ, एक ऐसा दौर आएगा न कोई नेकी को हुक्म देगा, न कोई बुरों को बुराई से रोकेगा। लोग डर गए, या रसूल अल्लाह, ऐसा जमाना आएगा कि लोग इतनी बड़ी इबादत का काम छोड़ देंगे, न कोई नेकी को हुक्म देगा, न कोई बुरों को बुराई से रोकेगा। जनाब ने फरमाया, तुम इसी बात पे ताज्जुब कर रहे हो, व शर्रुम मिन ज़ालिक, जमाना ऐसा करवट बदलेगा कि हालात से भी बदतर हो जाएंगे। लोगों ने कांपते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह, इससे ज्यादा और हालात क्या बर्बाद होंगे? फरमाया कि लोग यामरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मारूफ, लोगों के ज़हन इतने बदल जाएंगे, बुराइयों का हुक्म देंगे, नेकियों से रोकेंगे। कोई नमाज पढ़ने लग जाएगा तो कहेंगे आओ मस्जिद की कबूतरी, कोई दाढ़ी रख लेगा तो कहेंगे आओ बाबा जी, हालांकि नौजवान बच्चा है, आओ सूफी जी। यानी नेकी करने वाले की हौसला शिकनी की जाएगी। जो सिनेमा नहीं देखना चाहेगा कहेंगे यार पैसे नहीं तो मैं टिकट खरीद दे दूंगा। जो गाना नहीं सुनना चाहेगा कहेंगे जनाब बड़ी आलीशान फिल्म है, जनाब इंडिया से आई है, तो जरा देखो तो सही। वो कहेगा पैसे नहीं, कहेगा पैसे की फिक्र न कर, टिकट मैं खरीदूंगा, तू बंदे और भी ले आ। लिहाजा लोग नेकियों से रोकेंगे, बुराइयों का हुक्म देंगे, कोई रखवाएगा तो मजम्मत करेंगे, मुड़वाएगा तो कहेंगे तरक्की पजीर है, कोई औरत बुर्का करेगी तो कहेंगे कदामत पसंद है, जो बुर्कार के सीना तान के लोगों से जाकर वोट मांगेगी, असम्बलियों में जाएगी, कहेंगी बड़ी रोशन दिमाग औरत है। क्या बात है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा लोग अच्छाई से रोकेंगे, बुराई का हुक्म देंगे। लोग और भी डर गए। सहाबा किराम ने डरते डरते अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अव यकून ज़ालिक, क्या ऐसे हालात भी रूनुमा होंगे? जनाब ने फरमाया व शर्रुम मिन ज़ालिक, हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। उन्हें पूछा वो कैसे? फरमाया लोगों के ज़हनों की साख्त इतनी बदल जाएगी, सोचों के ज़ाविये इतने बदल जाएंगे, सोचों के अंदाज इतने बदल जाएंगे कि वो नेकी को बुराई समझेंगे और बुराई को अच्छाई समझेंगे।
جس طرح مغربی ممالک نے ہم نے آنکھوں سے دیکھ اور دنیا دیکھ رہی ہے، یہاں ہمارے ہاں تو نکاح کی رسم ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی عام کانہ رسم ہے کہ آدمی زندگی بھر کا ایک گلا پٹے میں ڈال لے، تے بندھن گلے میں ڈال لے، تے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں ڈال لے، اپنا پاؤں میں بیڑیاں ڈال لے، ایک میاں تے ایک بیوی۔ نہیں میاں، یہ طریقہ اچھا ہے کہ ہر روز نئی شادی ہونی چاہیے، یعنی نئی بیوی ہونی چاہیے تے نیا شوہر ہونا چاہیے۔ یہ نکاح اور زنا کا فرق کیا ہے؟ یہ اخا مخا کی کہتے ہیں شراب نہ پیو تے شربت پیو۔ میاں جو دل میں آئے وہی کرنا چاہیے، دل چاہے شراب پئیں تو وہ پی لینی چاہیے، دل کہے کہ شربت پیو تو وہ پی لینا چاہیے۔ الغرض ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے دل چاہے تو پانی پی لینا چاہیے، دل چاہے تو پیشاب بھی پی لینا چاہیے۔ لہذا لوگوں کے ذہن اتنے بدل گئے ہیں کہ آج اگر کوئی گانا سنے تو کہتے ہیں بڑا روشن دماغ ہے، کہ جو کہے جی گانا بجانا حرام ہے وہ کہتے ہیں تو ماما کو یہ تو روح کی غذا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو تبالیدگی ملتی ہے۔ تم کہتے ہو جی روزہ رکھو، یہ پرانے زمانے کی باتیں، جب لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی تو شریعت نے ایک بہانہ بنایا لوگوں کو بھوکا رکھنے کے لیے، میاں تم 14-15 گھنٹے کچھ نہ کھاؤ، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ جب اللہ نے آج سب کوئی دے رکھا ہے تو منہ بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اتنے نظریات بدل گئے کہ دنیا نیکی کو برائی سمجھ رہی ہے اور برائی کو نیکی سمجھ رہی ہے۔ اللہ رحم کرے جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے تو کبھی تو توبہ کرے گا، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، وہ مرنے سے پہلے توبہ کب کرے گا؟ یہ تو وہی بات ہے، ایک چور اور دوسرا سینہ زور۔ جو چوری کو عیب نہ سمجھے، جو شراب خواری کو گناہ نہ سمجھے، جو لوگوں کی عزت لوٹنے کو عیب نہ سمجھے، وہ توبہ کیسے کرے گا جب وہ سمجھے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں؟ الغرض آج وہی دور ہے، جب پیغمبر یہاں تک پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب لوگوں کے حالات اتنے بدل جائیں گے اس دور میں اللہ پھر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ان پر 3 عذاب نازل کرے گا دنیا میں، تے چوتھا مرنے کے بعد آخرت میں۔ آخرت کا عذاب تو جہنم ہوگی، وہ تو دنیا جانتی ہے کہ خدا ان کو جہنم میں واصل کرے گا۔ دنیا میں جو اللہ 3 عذاب ان کو دے گا وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا سب سے کم تر عذاب یہ ہوگا اس دور کے لوگوں پر کہ ان کی روزی سے برکت اٹھ جائے گی۔ کوئی جتنا کمائے گا، کوئی تاجر، کوئی ملازم، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی جج، کوئی لیڈر لاکھوں کمائے گا، لیکن جب مہینہ اختتام پہ پہنچے گا تو کہے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی تعویذ لکھ دو کہ رزق میں برکت ہو جائے، علماء کے پاس جاتے ہیں کوئی آیت بتاؤ، کوئی روایت بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ روزی میں برکت ہو۔ جب اللہ عذاب کے طور پہ بے برکتی کو مسلط کر دے تو پھر تعویذ کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کیا اثر دکھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہوگا کہ رزقوں سے برکت اٹھ جائے گی۔ دوسرا عذاب فرمایا ناگہانی موتیں، اچانک موت آ جانا اتنا عام ہوگا کہ رات کو بندہ ٹھیک ٹھاک سوئے گا، ثم صبح انا للہ و انا الیہ راجعون، صبح ٹھیک ٹھاک جاگے گا، جب رات ہوگی تو رات قبرستان میں آئے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دن کو چنگا بھلا کام کر رہا ہوگا، مزدور مزدوری کر رہا ہوگا، کلرا قلم گھسا رہا ہوگا، تاجر سودا تول رہا ہوگا، کوئی ملازم ڈیوٹی دے رہا ہوگا کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہوگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عوام سے پوچھو تو کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی اچھی موت ہے، ایک دن بندہ بیمار نہیں ہوا، ایک دن ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں گیا،
گھر والوں کو علاج معالجے کی زحمت نہیں دی، کسی سے کوئی خدمت نہیں کرائی، بس چلتا پھرتا اچانک اللہ کو پیارا ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں دعا مانگو اللہ تمہیں ایسی موت سے بچائے۔ دعا مانگو۔ آپ کے گھروں میں تحفۃ العوام تو ہوگی، گھر گھر میں ہے۔ نیمہ شعبان کے اعمال میں دیکھنا ایک دعا لکھی ہے کہ امام زمانہ کی ولادت والی رات شب برات میں جہاں اور عمل کرو تو اور دعائیں مانگو، ایک دعا یہ بھی مانا اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے الہ العالمین میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے ناگہانی موت نہ مارنا۔ کہ بندہ نہ کلمہ پڑھ سکے، نہ وصیت کر سکے، نہ کوئی توبہ کر سکے، نہ کوئی انابہ کر سکے، نہ کوئی لینا ہے تو وہ بتا سکے، کوئی دینا ہے تو وہ لکھوا نہ سکے، ساری دل کی حسرتیں دل میں رہ جائیں اور آدمی اچانک لقمہ اجل بن کے رہ جائے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں بہترین موت وہ ہے جو تھوڑے دن بیمار رہنے کے بعد آئے، کیونکہ المرض و برید الموت، بیماری موت کا ایلچی ہوتی ہے۔ جب آدمی بستر بیماری پہ لیٹتا ہے آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، دنیا کی بے ثباتی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جاتی ہے، آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، کوئی وصیت کرنی ہے بیوی بچوں کے بارے میں تو وہ وصیت کرتا ہے اور پھر کلمہ پڑھ کے انا للہ انا الیہ راجعون۔ اور معصوم فرماتے ہیں جس کا آخری کلام کلمہ اسلام ہوگا وہ یقیناً جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ یا علی۔ تو میرے دوستو تیسرا عذاب فرمایا اس دور کے حاکم ظالم ہوں گے، لوگوں کو ظلم و جور کی چکیوں میں پیسیں گے، جس طرح چکی کے دو پارٹ دانے کو پیس کے آٹا بنا دیتے ہیں، لوگوں کو ظلم و جور کی چکیوں میں پیسیں گے اور لوگ بد دعائیں کریں گے، یا اللہ فلانے حاکم کو برباد کر، یا اللہ فلانے سردار کو تباہ کر، یا اللہ فلانے افسر کا بیڑا غرق کر، پر اللہ ان کی بد دعا نہیں سنے گا۔ کیوں کہ اللہ ان کو ظالموں کو مسلط کرے گا ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ آج ہم تینوں عذاب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، رزق میں برکت نہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، موت ناگہانی آئی، سڑکوں پہ موت، ہوائی جہازوں پہ موت، ہواؤں میں موت، فضاؤں میں موت، زمینوں پہ موت، آسمانوں پہ موت، ہسپتالوں میں موت، گھروں میں موت، موت رقص کر رہی ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے، لیکن کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہم یہی کہتے ہیں انہوں نے مرنا تو جو مر گئے، ہم نے تو ہمیشہ زندہ رہنا۔ لہذا یہ دوسرا عذاب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت ناگہانی ہیں، کہ باقی رہ گئے موجودہ دور کے حاکم۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، صلوات پڑھو محمد والے، صلوات پڑھو محمد والے محمد پر جی۔ آج اللہ کی باتیں کی جائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، رپٹیں درج ہوتی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں، کہ تھانے والے بھی سن رہے ہیں، رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔
میرے دوستو، یا علی، بہرحال باتیں بہت ہیں، درد دل بہت ہے، لیکن ساری باتیں کہی نہیں جا سکتی، نہ ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا سبب عرض کروں گا، ہاں وہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا ثواب ہے امر و نہی کرنے کا اور نہ کرنے کا اتنا بڑا عذاب ہے، تو پھر ہر بندہ، خاص طور پر علماء کرام جو انبیاء کے وارث بنتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے، نہی عن المنکر کا فریضہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہمارے مقررین و مبلغین، ہمارے بھائیوں کے واعظین، ہمارے ذاکرین، ان کے مقررین سب کچھ بیان کرتے، امر و نہی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے، اور آنجا کے اجانت کی حاجت بیانت، اور وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر پھر استقبال نہیں ہوتے، زندہ باد کے نعرے نہیں لگتے، گلوں میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جاتے، واہ واہ کی تحسین کی دعائیں ڈونگرے نہیں برسائے جاتے۔ یہ وہ راستہ ہے امر و نہی کا کہ راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ سروں سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر لوگ استقبال نہیں کرتے، پھولوں کے جو ہیں وہ اپنا راستے میں پھول نہیں بچھاتے، گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالتے، زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے سامنے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، ان کے راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پھر بھی باز نہ آئیں تو سروں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اگر پھر بھی باز ان کو دیوانہ اور پاگل کہا جاتا ہے، اگر پھر بھی باز نہ آئیں ان کو جادوگر کہا جاتا ہے، اگر پھر بھی باز نہ آئیں پھر ان کو زہر کا پیالہ پلا دیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی بعض بعضوں کا زہر سے پہلے ان کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر قید خانے میں پھر بھی قیدیوں پر بھی امر و نہی کریں تو پھر ان کو زہر کا پیالہ پلا کے فارغ کر دیا جاتا ہے، یا تلوار وغا سے ان کو پار کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کوئی میں نے چند جملے کہے ہیں، اگر کسی کو صداقت میں شک ہے تو تاریخ اسلام و اسلامیان پڑھے، تاریخ عالم و عالمیان پڑھے، آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کر مہدی تک، 12 معصوم 12 اماموں کی 1,24,000 پیغمبروں کی تاریخ پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، پیغمبر کا فرمان پڑھے، بزرگوں کا کلام پڑھے کہ لوگوں نے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ حقائق نہیں کہ نبی آتے تھے، لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، لوگ ان کو جادوگر کہتے تھے، لوگ ان کو کذاب جھوٹا کہتے تھے، لوگ ان کو قید کرتے تھے، تقتلون فریقا وتاسرون فریقا، اگر پھر بھی باز نہ آتے ان کو شہید کر دیتے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نبی شہید ہوتے رہے لیکن امر و نہی کرتے رہے، زہر کے پیالے پیتے رہے، امر و نہی کرتے رہے، رگالیاں کھاتے رہے، امر و نہی فرماتے رہے، زندگیوں کے چاک بجھواتے رہے، امر و نہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ گردنیں کٹوا کر نو کے نیزہ پہ بلند کراتے رہے، لیکن امر بھی کرتے رہے اور نہی بھی کرتے رہے۔ یا علی، اقبال نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے حضور میں ایک نذرانہ عقیدت ان لفظوں میں پیش کیا تھا، کہتے ما سے واللہ را مسلمان بندہ نیز، پیش فرعون سرش افگندہ نیز، مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہے، اور اگر کوئی یزید وقت، کوئی انید دہر، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد
اللہ کے بندے کی گردن اگر باطل کے سامنے جھکانا چاہے تو حسین ابن علی نے دنیا کے حریت پسندوں کو سبق دیا ہے کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ چڑھ سکتی ہے، پر باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی ہے۔ لہذا نبی و اماموں میں تو حوصلہ تھا، وہ گالیاں کھاتے تھے، وہ تانے سہتے تھے، وہ پتھر کھاتے تھے، وہ زہر کا پیالہ پیتے تھے، پر آج کے مولوی میں یہ سکت کہاں سے ہے؟ روزی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، یہاں تو سارا دھندا ہی روٹی کا ہے، سارا کاروبار ہی بوٹی کا ہے، سارا کاروبار ہی پیسے کا ہے۔ تو وہ دور ہے کہ لوگ فخریہ کہتے ہیں، کیسا خدا کیسا رسول، پیسہ خدا پیسہ رسول، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ میں کیا عرض کروں، اقبال کہتے زما بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند و مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبریل و مصطفیٰ را۔ میرا صوفیوں کو سلام، میرا ملاؤں کو سلام۔ آخر انہوں نے ہمیں اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، ترجمہ کر کے سنایا، کہتے لیکن شکوہ بھی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن جب معنی کرتے ہیں تو جبریل بھی حیران، مصطفیٰ بھی پریشان تھے، خدا بھی سر بگریباں۔ اللہ کہتے اللہ اکبر یا رسول اللہ، لہذا کہتے جب یہ تعویل کرتے ہیں، تعویل کا پھندا بچھاتے ہیں تو خدا بھی حیران، جبریل بھی پریشان تھے، نبی بھی اسناد کا سر بگریباں۔ اللہ کہتے ہے میں نے کچھ اور اتارا تھا، مولانا صاحب کچھ اور تعبیر فرما رہے ہیں، جبریل کہتا ہے میں پیغام کچھ اور لایا تھا، قبلہ کچھ اور فرما رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جس کے قلب مقدس پہ قرآن اترا تھا میں نے تفسیر کچھ اور بیان کی تھی، حضرت صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ کیا ہے؟ یہ مفاد پرستی ہے، یہ دنیا پرستی ہے، یہ دین سے منہ موڑنے والی بات ہے، یہ دنیا کو سب کو جاننے والی بات ہے کہ دنیا کی زندگی تو عیش و عشرت سے گزارو، آخرت کی خبر خدا جانے۔ لہذا یہ وجہ ہے کہ امر بالمعروف کوئی نہیں کرتا، جس سے کہا جائے عورتوں کا ذکر، نہ علماء ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے تمہیں کسی کی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، ماں باپ اولاد کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیویوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی باپ سے کہا جائے تیری اولاد خراب ہو رہی ہے تو کہتے انہیں اپنی قبر میں جاننا ہے، میں نے اپنی قبر میں جاننا ہے۔ ماں سے کہا جائے بیٹیوں کی خبر لے، یہ تو کالج میں بھیجتی ہے، وہ کالج میں تو نہیں جاتی، وہ تو کسی اور جگہ آوارہ گردی کرتی ہیں، تو کہتے انہیں اپنا حساب آپ دینے تھے، میں نے اپنا حساب آپ دینا ہے۔ سردار سے کہا جائے کہ اپنی رعایا کی فکر کرو، تمہاری رعایا کیا کر رہی ہے، کہتے ہیں میں ان کا کوئی ذمہ دار ہوں، انہیں اپنا جواب آپ دینا ہے، میں نے اپنا جواب آپ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات اگر نبی بھی کہہ دیتے، اگر اوصیاء بھی کہہ دیتے، انبیاء و مرسلین بھی کہہ دیتے، ائمہ تارین بھی کہہ دیتے، تمہیں کسی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو انہیں گردنیں کٹوانے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں وطن سے بے وطن ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں گالیاں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا یہ شیطان ہم سے کہلواتا ہے تمہیں کسی کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ حسنین کا نانا فرماتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول
رعیت، تم میں سے ہر بندہ سردار ہے، اس کی کچھ نہ کچھ رعایا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا سردار کی اپنی ذات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے پہلے اپنے آپ کو سدھارا تھا یا نہیں، پھر اپنی رعایا کو بھی سنوارا تھا یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، قرآن پڑھ رہا ہوں، اے ایمان والو بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، جب آپ نیک بن جاؤ پھر بیوی بچوں کی نیک بنانے کا بیڑا اٹھاؤ، ان کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کو روشن کرنے کے لیے یا پتھر ڈالے جائیں گے یا انسان ڈالے جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ ہر بندہ سردار تو اس کی کوئی رعایا، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی بیوی کوئی نہیں، جن کا بچی بچہ کوئی نہیں، ان کے پاس زمین کوئی نہیں، ان کے پاس نوکر کوئی نہیں، نوکرانی کوئی نہیں، وہ خاک کے سردار ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں وہ ایسے، ہم ہزاروں تنخواہ دیتے ہیں، لاکھوں تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن نوکر پھر بھی نمک حرامی کر جاتے ہیں، جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے، لیکن خالق نے ہمیں وہ رعایت دی ہے، ہاتھ کو اشارہ کرنا پڑتا ہے یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، قدم کو اشارہ کرنا پڑتا ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں، ارادہ ہو جائے تو آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں، ارادہ ہو جائے تو کان سننے لگ جاتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا کہ کانوں سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا خدا فرماتے جس کا اور کوئی رعایا نہیں، قیامت کے دن جب آئے گا تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آدمی کی ذات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کی آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے آنکھوں سے دیکھا کیا تھا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے کانوں سے سنا کیا تھا، دل و دماغ کے بارے میں خالق پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دل و دماغ دیا تھا تو نے سوچا کیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مفادات کا چکر ہے، اگر میں نے امر بالمعروف کیا فلانے سردار سے میں نے کہا نماز پڑھ، فلانے چور سے کہا کہ چوری نہ کر، فلانے قاتل سے کہا کہ قتل نہ کر، فلانے ڈاکو سے اگر میں نے جا کے کہا ڈاکہ نہ ڈال تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، وہ میرا نقصان کریں گے، بدماش جو ہوئے وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ میرے مال کا نقصان کریں گے، میری عزت پہ ڈاکہ ڈالیں گے، یا اور نہیں تو کم از کم میرا وظیفہ جو دیتے ہیں وہ تو بند کر دیں گے۔ وہ جو میرے مرید بنے ہوئے ہیں، میرے معتقد بنے ہوئے ہیں، حرام کا مال لا کے کوئی 200-400 مجھے بھی دے دیتے ہیں تاکہ کالا دھن چٹا ہو جائے، تو پھر وہ بند ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، خدا ناراض ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، ائمہ خدا ناراض ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، پر یہ ناراض نہ ہو جائے، وظیفہ بند نہ کر دے۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بھائی دوسرے لوگ امر بالمعروف کریں، میں تو قوم کا ادارہ چلا رہا ہوں، میں تو یتیموں کا میں نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، میں نے دین کا ایک مدرسہ کھولا ہوا ہے، میں نے رفاع عامہ کے لیے غرباء و مساکین کا ادارہ کھولا ہوا ہے، اور لوگ مجھے عطیات دیتے ہیں کہ زیادہ تر وہی دیتے ہیں جو بڑے سرمایہ دار ہیں، کارخانہ دار ہیں، اگر میں ان کو جا کر امر نہیں کروں تو وہ اپنا وظیفہ جو دیتے ہیں بند کر دیں گے، پھر ادارہ کس طرح چلے گا؟
یہ ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور آذری کیا ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد گھنٹہ ہونے والا ہے، میری گھڑی بتاتی ہے 5 منٹ کا، میں گھنٹہ مکمل ہونے میں میرے خیال میں 5 منٹ اور زیادہ پڑھوں گا تاکہ گھنٹہ مکمل ہو جائے. پھر وعدہ کیا تھا طول نہیں دینا، کچھ باقی باتیں انشاءاللہ کل بھی عرض کی جائیں گی، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. میرے دوستو، امام زمانہ پردہ غیبت میں تشریف فرما ہیں. پیغمبر دنیا سے گئے تھے، اپنی مسند کے وارث کا انتظام کر کے گئے تھے. کم از کم آپ کا تو عقیدہ ہے. تو کیا امام زمانہ جب گئے تھے تو ہمیں اندھیروں میں ٹامنگ ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ سبحان اللہ. کیا امام زمانہ نے زمانہ غیبت میں اپنے محبوں، اپنے نام لیواؤں کی ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا؟ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر معاذ اللہ ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی. کیوں نہیں بتا گئے کہ میری غیبت کے دور میں کیا کرنا، کدھر جانا؟ یا تو ساری گمراہیوں کی ذمہ داری امام پہ ڈالو، لیکن اگر معصوم معاذ اللہ غلطی نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا وہ اپنا فرض ادا کر کے گئے ہیں، پر ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں. کیا کیا تھا امام نے اپنے زمانے غیبت میں؟ ہمیں کن ہماری باغ ڈور کن کے ہاتھ میں دے کے گئے تھے دنیا جانتی ہے. 1400 سال کی عربی، فارسی، اردو ہر زبان میں لکھی ہوئی کتابیں جن میں 12ویں لال ولایت کے حالات ہیں. آپ کو ملے گا کہ امام نے فرمایا تھا اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ. میری غیبت کبریٰ کے دور میں جو تمہیں الجھنے پیش آئیں، جو تمہیں مشکلیں پیش آئیں، جو تمہیں مسئلے پیش آئیں، میرے علوم کے عالموں کی طرف، میری حدیثوں کے راویوں کی طرف، میرے جد امجد کے دین کے جاننے والے علماء کی طرف رجوع کرنا. یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. تو زمانہ غیبت کبریٰ میں دین حاصل کرنے کے، دینی معلومات حاصل کرنے کے، دیندار بن کر جینے مرنے کے چند طریقے ہیں. سب سے پہلے علماء کرام کا دامن پکڑنا ہے، اس کے بعد ہمارے مدارس دینیہ ہیں، ان میں جا کر اپنی علمی پیاس بجھانی ہے. پھر تیسرے نمبر پہ مساجد ہیں، مساجد جو اللہ کا گھر ہیں، وہاں جا کر پیش نمازوں سے اور خطیبوں سے اپنے دینی مسئلے معلوم کرنے ہیں اور مسلمان بن کے جینا و مرنا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سب دروازے بند کر دیے ہیں. آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو یہ داستان بڑی خونچے کہاں ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، میں بھول گیا، اور وہ ہماری مجالس ہیں. علماء جن کی طرف رجوع کرنا تھا امام زمانہ کے حکم کے مطابق، آج خصوصاً ہمارے ملک میں اور ہماری مجالس میں، پہلے صرف علماء پاکستان پہ تبرئ ہوتے تھے، آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جمعراتوں کو، جمعرات جب دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، حدیث قصا پڑھی جاتی ہے، دعائے مشلول لوگ پڑھتے ہیں، مجالس جدھر ذکر علی اور ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں آج نام لے کر مراجع تقلید شیعان جہان پہ ہماری قوم کے جو ہیں نشئی اور جو ہیں بھنگی آج ان پہ تبرئ کر رہے ہیں اور کام سن رہی ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. جواب
بات ہے وہ جواب دے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا ہماری دستگاہ کربلا کربلا. حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. میرے دوستو، علماء اعلام اور مراجع تقلید شیعہ جہان ہماری سپریم کونسل ہے، سپریم کورٹ ہے، لیکن دشمن جانتا ہے کہ اس قوم کی طاقت کا راز ان کے مرکزیت میں ہے. انقلاب ایران ان کے سامنے آنکھوں میں کھٹکتا ہے. انہیں تحقیقیں کی تھی کہ اتنے بڑے کئی ہزار سالہ حکومت کا تختہ چند علماء اور عوام نے کیسے الٹ دیا. انہیں کہا تھا ان کا مسئلہ تقلید ہے، یہ ساری قوم ایک مرجع کے پیچھے چلتی ہے، اس کے اشاروں پہ جان قربان کر دیتی ہے. انہوں نے اسی وقت یہ تدبیر کی کہ عوام کو علماء سے جدا کر دیا جائے تاکہ ان کے درمیان ایسے فاصلے ہو جائیں علماء عوام کے سامنے نہ جا سکیں، عوام علماء کے طرف رجوع نہ کریں. ان کے درمیان اتنے فاصلے ڈال دو کہ ان کی مرکزیت ختم ہو جائے. قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، او صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی. ادھر ہماری حالت، ادھر پورے عالم اسلام کی حالت. فروعی اختلافات. بنیادی طور پہ خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مرنا جینا ایک ہے، حشر و نشر ایک ہے. فروعی اختلاف، وہ باندھ کے پڑھتا ہے، یہ کھول کے پڑھتا ہے، وہ پاؤں وضو میں دھوتا ہے، یہ مسح کرتا ہے، یہ سینے پہ باندھتا ہے، وہ پیٹ پہ باندھتا ہے. ہم نے فتوے دیے یہ کافر تھے وہ کافر. یہ مخالفوں کی سازش نہیں. تو مجھے بتاؤ کیا اسلام کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناؤ؟ یہ اسلام کہتے ہیں کہ مومنوں کو بے ایمان بناؤ؟ یہ اسلام کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ناحق خون بہاؤ؟ یہ اسلام کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو؟ اسلام تو صلح کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے، یہ عاشقی کا مذہب ہے، یہ پیار کا مذہب ہے، یہ اخوت کا مذہب ہے، یہ ہمدردی کا مذہب ہے، یہ بقائے بہمی کا مذہب ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں منبر نبی قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ سکتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سارے اسلام کی تعلیمات کا لب لباب ایک جملے میں بتاؤ، سارے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ایک فکرے میں بتاؤ، تو میں کہہ سکتا ہوں تمام اسلامیات کا، تمام قرآنیات کا، تمام آیات و احادیث کا لب لباب یہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو. مذہب نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ایک آگے درد دل اور بھی ہے، کس کس چیز کا رونا رویا جائے. اگر ادھر بھائیوں کے سٹیج پہ جاؤ، ان کے علماء کرام کی تقریریں سنو تو ہر جگہ بحث ہو رہی ہے علی کی شان بلند ہے یا معاویہ کا مقام بلند ہے. ادھر علی کو اتنا گرایا گیا کہ یزید کے بابے سے علی کا تقابل ہو رہا ہے. ادھر ہمارے سٹیجوں پہ آؤ، ہماری مجالس میں آؤ، مولوی ذاکر ایڈی چوٹی کا زور لگا کے علی اور اللہ کا مقابلہ کر کے خدا کو گھٹا رہا ہے، مولا علی کو بڑھا رہا ہے. اور آج تو یہ نعرہ، تین نعرے تو پرانے ہیں جو آپ بھی لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج ایک چوتھا نعرہ نکلا ہے، نعرہ الہی، علی اللہ، علی اللہ، علی اللہ. دھمالے ماری جا رہی ہیں، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. مجھے اتنا بتاؤ
اگر ہماری اسلامی برادری والے ہمارا نعرہ سنیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ علی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں تو آپ کو مشرک کہیں گے یا نہیں؟ آپ کو کافر کہیں گے یا نہیں؟ آپ ان پہ تو نزلہ گراتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں مشرک کہتے ہیں، ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے منہ میں لگام کیوں نہیں دیتے جو ساری قوم کو مشرک بنوا رہے ہیں، جو قوم پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ان جہلوں کو کیوں تنبیہ نہیں کرتے کہ ہمارے مذہب کا جنازہ نہ نکالو، علی پہلا امام ضرور ہے پر خدا نہیں ہے۔ مذہب شیعہ میں علی پہلا جانشین رسول ہے، وہ پہلا امام ہے، وہ پیغمبر کے بعد پہلا ہادی و رہنما ہے، وہ افضل کائنات ضرور ہے پر خدا کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ البتہ بندہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد علی جیسا بندہ کوئی نہیں۔ میرے دوستو، خواب غفلت سے جاگو، کروٹ بدلو۔ علی اللہ نہیں، جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ نصیری ہے، وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان، عام مسلمان علی کو پیغمبر کا جانشین کہتے ہیں، فرق اتنا ہے وہ چوتھا کہتے ہیں، ہم پہلا کہتے ہیں۔ تو شیعہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام کے بعد ان کی مسرت کا پہلا وارث علی ابن ابی طالب کو سمجھے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سٹیجوں پر نصیریت لائی جا رہی ہے۔ جو نصیریت ہے، جو غالیت ہے، جو شیخیت ہے، اس کا نام شیعت رکھ دیا گیا، اور جو حقیقی شیعت ہے، جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جو نہج البلاغہ کے خطبوں سے ثابت ہے، جو زین العابدین کے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں سے ثابت ہے، جو کتب اربع کے ارشادات معصومین سے ثابت ہے، آج اس کا نام وہابیت رکھ دیا گیا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا علماء سے دوری ہو گئی، مجالس میں وہ چیز روحانی غذا ملتی نہیں جس کے لیے مجالس پڑھی جاتی تھی۔ آج نہ پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ مقصد شہادت حسین کیا تھا، کہ نہ پڑھانے والوں کو پتا ہے کہ ہدف حسین ابن علی کیا تھا، نہ سننے والوں کو پتا ہے کہ امام نے مصائب کے پہاڑ کیوں سر پہ اٹھائے تھے۔ اگر پتا ہوتا تو پھر سارے اس بات کے لیے متفق نظر آتے کہ افعال یزیدی مٹ جائیں، افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ اے ہماری دستگاہ، یا اللہ کربلا، ہر آدمی جواب دے گا، ہے ہماری دستگاہ، کربلا کربلا، ہے ہماری دستگاہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، علی کا طرز زندگی، محبت کی موت ہے۔ فرمایا حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میرے دوستو، سوئی آگے گھنٹے سے بڑھ رہی ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا ختم کرتا ہوں صرف یہ کہہ کر کہ باقی رہ گئے مدارس۔ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہمارے مدرسے مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ طالب علم نہیں ملتے، طالب علم ہیں تو مدرس نہیں ملتے، مدرس اور طالب علم ہیں تو روٹی نہیں ملتی، روٹی ملتی ہے تو طالب علموں کو بوٹی نہیں ملتی۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ یا علی، کیوں کہ قوم ذاکروں مولویوں کے نرغے میں ایسی پھنسی ہوئی ہے، یہاں جلسہ تھے وہاں جلسہ، ایک دن یہاں تھے، 2 دن کا وہاں تھے، 3 دن کا وہاں، نہ کوئی نماز تھے نہ کوئی اذان، نہ کوئی وقفہ نماز۔ کوئی کہے
بھئی ذرا نماز کا وقفہ تو رکھ دو، تو فوراً جواب ملتا ہے کیا مجلس عبادت نہیں؟ اب کون کافر کہے جی عبادت نہیں؟ پھر اگلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میاں اگر نماز قضا ہو گئی تو نماز کی قضا ہو سکتی ہے، پر مجلس کی تو قضا ہی نہیں۔ میں ان افلاطونوں سے کہوں گا کہ جس مظلوم کربلا کی یاد منانا عبادت ہے، خود امام کا جہاد عبادت تھا نا یا نہیں؟ امام کا مارکہ حق و باطل جس کی برکت سے قیامت تک اسلام بچ گیا، ایمان بچ گیا، قرآن بچ گیا، انسانیت کا نام بچ گیا، خود حسین کا مولا کا جہاد عبادت تھا یا نہیں؟ یقیناً کہنا پڑے گا سب سے بڑی عبادت تھا۔ تو جب امام سب سے بڑی عبادت دین کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، اگر وہ روز عاشورہ نماز نہ پڑھتے تو کیا بگڑ جاتا؟ ہر بندہ کہتا مولا تو پڑھنا چاہتے تھے پر حالات اتنے سخت تھے کہ مولا کو مہلت نہیں ملی، لیکن مولا نے روز عاشورہ بھی نماز پڑھی، وقت فضیلت پہ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، آدھوں کو حکم جا کے دشمن کے سامنے سد سکندری بن جاؤ، آدھوں کو حکم جا کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ نماز ہے جو جناب حفیظ جلندری مرحوم نے کہا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ لہذا ضرورت ہے کہ مجالس بھی پڑھائی جائیں، لیکن صحیح طریقے پر توجہ زیادہ دینی مدارس کی طرف دی جائے جو محمد و آل محمد اور اسلامی علوم کی نشر گاہ ہیں، جو قوم کی تربیت گاہ ہیں، جو ہماری اخلاقیات و دینیات کا مرکز و محور ہے۔ باقی رہ گی مساجد، وہاں بھی حالت پتلی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے نماز کا وقت آئے تو پیش نماز مقتدا ہوتا ہے تے پبلک مقتدی، تے مسجد سے باہر نکلیں تو پیش نماز مقتدی ہوتا ہے تے پبلک مقتدا۔ بیچارے پیش نماز کو ایک نوکر سمجھا جاتا ہے کیونکہ تنخواہ جو دی جاتی ہے، پبلک امید رکھتی ہے نماز وہی پڑھے پیش نماز جس طرح ہم کہیں، اس وقت پڑھائے جب ہم کہیں، اس طرح چلے جس طرح ہم چلائیں۔ میں کیا کہتا ہوں، میں کیا عرض کروں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جب بیچارہ پیش نماز بھی قوم کا نوکر بن جائے تو پھر قوم کی اصلاح کون کرے گا، کلمہ حق کون کہے گا؟ عموماً چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیچارے چھوٹی قوموں کے فرد ہوتے ہیں جن کی گھر کی روٹی نہیں ہوتی، اگر بڑے خاندانوں کے لوگ پڑھتے تو وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسئلہ بیان کرتے، کیونکہ روٹی گھر سے کھا کے آتے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے مسائل کا کوئی حل نظر آئے تو بڑے لوگوں کو چاہیے اپنے دینی مدارس کو ایسا پرشکوہ بنائیں کہ یہ یتیم خانے نظر نہ آئیں بلکہ کالج نما درسگاہیں نظر آئیں، تاکہ بڑے لوگوں کے بچے بھی یہاں آئیں تو وہ عیب نہ سمجھیں کہ ہم غریب غربا کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ لہذا ضرور، اور یہ تب ہوگا کہ جب آپ زکاتیں دیں، خمس دیں، دینی مدارس سے تعاون کریں، اور ماشاءاللہ پڑھانے والے پڑھائیں، پڑھنے والے توجہ سے پڑھیں، اور ان اونچے خاندانوں والے بھی پڑھیں، تاکہ دین کا بول بالا ہو جائے اور باطل کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کو مبارک دیتا ہوں، بحمدللہ ساری قوم کے مدرسے میرے پیش نظر ہیں، میں خود بھی مدرسہ چلا رہا ہوں، لیکن بحمدللہ آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ یہ مدرسہ احیاء العلوم جس کے پنڈال میں میں اور
صاحب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ اگر سب سے اچھا نہیں تو کسی سے کم تر بھی نہیں۔ یا ماشاءاللہ، اور یہاں کے اہل علم کی محنت، زحمت پرانے قرون کی یاد دلاتی ہے۔ آج تو مدرس آتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں، کوئی ایک آدھ سبق پڑھا کے چلے جاتے ہیں تاکہ تنخواہ حلال ہو جائے، ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بھی حاضری لگوائی تھی۔ لیکن پرانے دور میں یہ تنخواہ حلال کرانے کے لیے علماء نہیں پڑھاتے تھے، وہ عبادت سمجھ کے پڑھاتے تھے، طالب علم عبادت سمجھ کے پڑھتے تھے۔ بحمداللہ قرون اولا کی مجھے یہاں جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خداوند عالم آپ حضرات کو نظر بد سے بچائے، مدرسہ کو بھی، مدرسین کو بھی، معاونین کو بھی۔ زیادہ تر کریڈٹ مولانا عابد حسین صاحب کو جاتا ہے اور ان کے معاونین مخلصین جو بیرونی ممالک میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مدرسہ یاد ہے۔ جس حالانکہ بیرونی ممالک میں ہر جگہ کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس جگہ کی مثال نہیں ملتی جو جہاں بھی ہے اتنے عطیے بھیجتے ہیں کہ سال کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، کمی کوئی نظر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔